أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اس نے ہمیں جمعہ کے دن مسجد میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ سیرت سیریز کا یہ 12واں بیان آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے 11 بیانات سیرت کے عنوان پر ہو چکے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی مدنی زندگی، غزوات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے اسباب، صحابہ کرام کی نصرت، یہ ان عنوانات پر بات چیت ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا تذکرہ اس سے پہلے جمعہ میں ہوا تھا، اس کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس براق کے ذریعے سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ معراج کی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا۔ اس سفر کو اسرا بھی کہا جاتا ہے۔ اسرا کے معنی ہوتے ہیں رات میں سفر کرنے کے، اور اس سفر کا دوسرا حصہ مسجد اقصی سے بلندیوں پر جانے کا، اسے معراج عروج پر جانا بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بیچ میں 4 بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ بالاتفاق علماء و محدثین و مفسرین کے نزدیک یہ 4 واقعات احادیث کی روشنی میں بالکل صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ چلا، براق پر سفر کیا۔ چلتے چلتے بڑے بڑے درختوں کے پاس سے میں گزرا، جو درخت کھجوروں کے تھے۔ حضرت جبریل امین مجھ سے کہنے لگے انزل فصلی ہا ہونا، یہ بیٹا تھوڑا آگے آ جاؤ، تم مجلس تھوڑا ادھر ہو جاؤ، تھوڑا ایسا ہو جاؤ۔ تو حضرت جبریل امین کہنے لگے کہ یہاں پر اتر کر آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب نماز مکمل ہو گئی پھر سفر شروع ہوا تو حضرت جبریل امین پوچھنے لگے ہل تدری این صلیتا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے نماز کہاں پڑھی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقلت لا، کہ میں نہیں جانتا کہ میں نے نماز کہاں پڑھی ہے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے صلیت بطیبہ الیہ المہاجرہ، کہ آپ نے مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی ہے اور یہاں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے۔ مستقبل کی بھی خبریں اس سفر میں آپ کو دی گئی کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ضرور ہوگا کہ آپ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آنا پڑے گا، آپ کو اپنے وطن کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آؤ گے، الیہ المہاجرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفر شروع ہوا، آگے بڑھے تو ایک مقام آیا، وہاں پر حضرت جبریل امین کہنے لگے انزل فصلی ہا ہونا، یہاں پر اتریے اور یہاں پر آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو حضرت جبریل امین نے پوچھا ہل تدری این صلیتا، کیا آپ جانتے کہ آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ فقلت لا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں نہیں جانتا۔
تو حضرت جبریل امین نے فرمایا سلیتا بمدین عند شجرت موسیٰ کہ آپ نے مدین شہر میں نماز پڑھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درخت کے بالکل نزدیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ درخت کہ جب آپ اندھیری رات میں چل رہے تھے اور آپ کو ید بیضہ دیا گیا تھا، چمکتا ہوا ہاتھ، اس کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام روشنی کا معجزہ آپ کو ملا تھا۔ تو وہاں پر 2 رکعت نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ پھر سفر شروع ہوا، تیسری جگہ پر پہنچے، پھر حضرت جبریل امین کہنے لگے انزل فصلی ہاہونا، آپ یہاں اتر جائیے، آپ کو یہاں نماز ادا کرنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا فقلت لا، میں نہیں جانتا۔ تو حضرت جبریل امین کہنے لگے صلیت بطور سینا حیث کلم اللہ موسیٰ، کہ آپ کوہ طور پر ہو کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے۔ چوتھا واقعہ، پھر آگے بڑھے، ایک مقام پر پہنچے، انزل فصلی ہاہنا، حضرت جبریل امین کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اتر جائیے، یہاں آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تو پوچھا حل تدری این صلیتا، کیا آپ جانتے کہ آپ نے نماز کہاں ادا کی؟ پوچھا فقلت لا، کہ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میں نے نماز کہاں پڑھی ہے۔ تو حضرت جبریل امین کہنے لگے صلیت بیت اللحم حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے بیت اللحم کے بالکل قریب نماز پڑھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ 4 بڑے بڑے مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی ہے۔ ایسا کیوں کرایا گیا اور اس واقعے میں پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی جانتے نہیں تھے کہ کہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھی، پوچھا نہیں کیوں اور کیسے اور کہاں۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کلی نہیں تھا اور علم غیب نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ میں کہاں، کیوں اور کیسے نماز ادا کر رہا ہوں۔